नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीके लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद का एक ऐसा मकाम जिसे सबसे हसास मकाम कहा जाता है, जिसे इस्लामाबाद का एहतजाज के हवाले से सबसे अहम मकाम भी कहा जाता है, वहां इस वक्त क्या हो रहा है? साद रिजवी की गिरफ्तारी के पीछे क्या तीन बुनियादी वजूहात अब सामने आई हैं? साद रिजवी को सड़क पर रोक कर गिरफ्तार करने के पीछे असल कहानी क्या है? और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि एक हफ्ते के बाद ऐसा क्या होने वाला था जिसके मुतल्लिक हुकूमत को कुछ ऐसी इतलात मिली जिनकी बुनियाद पर हुकूमत ने साद रिजवी को गिरफ्तार करने का फैसला किया। इसके बावजूद के हुकूमत को मालूम था कि अगर ये गिरफ्तारी की गई तो मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो सकते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इस्लामाबाद का एक बहुत ही हसास मकाम जो है, वहां पर साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद क्या चल रहा है। और आपको साथ ही यह भी बताते हैं कि इसी पूरे पस मंजर में एक ताकतवर शख्सियत इस वक्त किस नौयत का किरदार अदा कर रही है। और ये जो शख्सियत है, इसके पास असल में साद रिजवी और तहरीके लब्बैक के हवाले से कुछ अहम रिपोर्ट्स पहुंची थीं। और चूंकि ये शख्सियत जो है वो सियासी तौर पर भी बहुत ताकतवर है और इस शख्सियत को पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उनके भी बहुत करीब समझा जाता है, इस वजह से इस शख्सियत को अपना जो पोर्टफोलियो है उसकी वजह से भी बहुत सी एजेंसीज जो हैं वो रिपोर्ट करती हैं। और ये जो रिपोर्ट्स मिली इस शख्सियत को, उसके बाद इस शख्सियत को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। और ये जो शख्सियत है, इसने इन मुजाहरों के बाद एक आला सतह का इजलास था, उसकी सदारत भी की। और इस इजलास में जो तहरीके लब्बैक के मुमकिना धरने हैं जो कि प्लान किए जा रहे हैं, उनके हवाले से जो रिपोर्ट्स थी उन पर भी डिस्कशन हुई और इन रिपोर्ट्स की रोशनी में कुछ अहम फैसले भी किए गए। ये इजलास किस नौयत का था, इस इजलास में कौन कौन शरीक था और इस इजलास में किस नौयत के फैसले हुए, उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इस्लामाबाद के हसास तरीन जो मकाम है वहां पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद का एक ऐसा मकाम है जो कि एहतजाजी तहरीकों के हवाले से और हसास मामलात पर भी एहतजाज के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो एहतजाजी मकाम है ये अब एक तरह से एक ऐसे मकाम की इसको शनाख्त मिल गई है या एक ऐसे मकाम का दर्जा मिल गया है कि इस्लामाबाद में जो भी एहतजाजी मुजाहिरीन आते हैं, चाहे वो सियासी मुजाहिरीन हो या कि वो सरकारी मुलाजमीन हो या किसी हसास मामले पर एहतजाज करना हो, तो वो डायरेक्ट इस मकाम पर पहुंचते हैं। और जो तहरीके इंसाफ का धरना था वो भी इसी मकाम पर दिया गया था। और इसके अलावा पीडीएम ने जो धरना प्लान किया था, उनका प्लान भी ये था कि वो फैजाबाद से होते हुए इसी मकाम पर आएंगे। और ये जो मकाम जिसका हमने आपसे जिक्र किया, ये मकाम है इस्लामाबाद का डी चौक, जिसके बिल्कुल पैरेलल और जिसके बिल्कुल सामने जो इस्लामाबाद की हसास तरीन इमारतें हैं वो मौजूद हैं। इस वजह से ये जो डी चौक है, यहां अमूमन जो कंटेनर हैं वो तो मौजूद रहते हैं, लेकिन अब इन कंटेनर्स को बाकायदा जोड़कर ये जो रास्ता है ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। और उसकी क्या वजूहात हैं वो वजूहात भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि फैजाबाद से एक रास्ता इस्लामाबाद का जो एक सबसे बड़ा होटल है उस होटल की जानिब जाता है, और ये जो होटल है इससे सिर्फ 100 गज दूर जो है वो इस्लामाबाद का रेड जोन है। और चूंकि इस होटल में भी बड़ी बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं,
بہت بڑی بڑی عالمی نوعیت کی تقریبات ہوتی ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے نمائندے بھی آ کر یہاں ٹھہرتے ہیں، تو اس ہوٹل کے اطراف کا جو پورا علاقہ ہے اس کو بھی ایک طرح سے حساس سمجھا جاتا ہے۔ اور اب اس جگہ پر بھی جو کنٹینرز ہیں وہ جو پہلے سائٹس پر رکھے ہوئے تھے، اب ان کنٹینرز کو جوڑ دیا گیا ہے تاکہ اگر مظاہرین جو ہیں وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے ریڈ زون میں جانے کی کوشش کریں تو آگے ایک کنٹینرز کی دیوار جو ہے ان کے سامنے کھڑی ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کے پی کے مختلف شہروں سے اسلام آباد میں داخل ہونے والا ایک انتہائی اہم راستہ جو ہے وہ ترنول بھی ہے، لیکن یہ جو راستہ ہے اسے بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح صدر راولپنڈی سے جو اسلام آباد میں ایک راستہ داخل ہوتا ہے اس راستے کو بھی بند کیا گیا ہے، اور یہاں بھی کارکنوں اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روات کا مقام ہے وہاں جو ہے کچھ شیلنگ بھی کی گئی ہے جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں ان پر، اور پولیس نے کوشش کی کہ وہاں سے جو مظاہرین ہیں ان کو منتشر کیا جائے، لیکن جو شیلنگ ہوئی اس کے کچھ ہی دیر بعد وہاں مظاہرین جو ہیں وہ دوبارہ جمع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹھال چوک جو ہے وہاں بھی مظاہرین کی بڑی تعداد موجود ہے، اور پولیس کی کوشش ہے کہ ان کو منتشر کیا جائے، اور پولیس جب کوئی تھوڑا سا ایکشن کرتی بھی ہے اور وہ جو مظاہرین ہیں وہ وقتی طور پر اگر آگے پیچھے چھپتے بھی ہیں تو جیسے ہی پولیس کا ایکشن ختم ہوتا ہے وہ مظاہرین وہاں دوبارہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اسلام آباد کے جو 4 مرکزی راستے ہیں ان مرکزی راستوں پر اس وقت جو ہے انتظامیہ، پولیس اور جو مظاہرین ہیں ان کے درمیان ایک آنکھ مچولی والا کھیل جاری ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر ایک بہت بڑا بلڈ اپ کیا گیا، یعنی ان 4 راستوں پر اگر کوئی دھرنا بڑے پیمانے پر پلان کیا گیا اور کارکنوں کی تعداد اگر بہت زیادہ بڑی، تو پھر چاروں ناچار جو ہے وہ حکومتی ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پولیس کو جو ہے وہ ایک ایسا ایکشن لینا پڑے گا جس سے ان مظاہرین کو منتشر کرنا پڑے۔ لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے فیض آباد دھرنے میں جب آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تھا، چاہے وہ نون لیگ کے دور میں دیا گیا دھرنا ہو یا تحریک انصاف کے دور میں جو حالیہ ایک دھرنا دیا گیا تھا، ان دونوں دھرنوں میں جب پولیس نے بڑی ہیوی شیلنگ کی تھی، خاص طور پر یہ جو ریسنٹ دھرنا تھا تحریک انصاف کے دور میں جو دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہاں سے مظاہرین منتشر کرنے میں پولیس اور جو دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ناکام ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے بعد میں ایک معاہدہ بھی کرنا پڑا تھا تحریک لبیک کے ساتھ۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ ایک طاقتور شخصیت کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں کس نوعیت کے فیصلے ہوئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اجلاس تھا اس میں 2 قسم کی رپورٹس جو ہیں وہ رکھی گئیں اور ان پر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی۔ ان میں سے ایک رپورٹ تو یہ تھی کہ اگر دوبارہ سے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ایک معاہدہ جو ہے اس کو ری ڈرافٹ کیا جائے اور تحریک لبیک کے قائدین کو دعوت دی جائے کہ وہ دوبارہ سے وہ جو 2 پوائنٹ ہیں جو فیض آباد دھرنے کے بعد معاہدہ ہوا تھا ان پر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی لچک کا مظاہرہ کریں یا کوئی تھوڑا سا حکومت کو ٹائم دیں، تو ان کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہوگا۔ اس حوالے سے ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری جو کہ اس اجلاس میں موجود تھے انہیں آن بورڈ لیا جائے اور ان کے ذریعے جو تحریک لبیک کی قیادت ہے اس کو ایک مذاکرات کا پیغام پہنچایا جائے۔ لیکن جو دوسرا فیصلہ تھا وہ اس حوالے سے خاصا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ کچھ اس نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس آپشن کو آپٹ کیا گیا اور وہ آپشن اختیار کیا گیا تو پھر حالات جو ہیں وہ پولیس، سیکیورٹی فورسز، انتظامیہ اور حکومت کے ہاتھ سے باہر بھی نکل سکتے ہیں۔ اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ احتجاج کا جو دائرہ کار ہے وہ اس طرح سے بڑھانے کی کوشش کی گئی کہ ایک فیض آباد پر دھرنا دیا جائے یا اسلام آباد کے جو مرکزی راستے ہیں وہاں سے اسلام آباد شہر کے اندر زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی جائے، تو پھر ان مظاہرین سے انتہائی سختی کے ساتھ نمٹا جائے۔ اور یہ جب تجویز پیش کی گئی تو اس وقت آئی جی پنجاب بھی اس اجلاس میں شریک تھے، صوبائی وزیر داخلہ بھی شریک تھے، اور یہ جو اجلاس ہے
اس کی صدارت ایک ایسی طاقتور شخصیت کر رہی تھی جس نے حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی کچھ اہم پیغامات پہنچائے تھے اور انہیں بتایا تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا گیا تھا فیض آباد دھرنے میں، اگر ان کے دو نکات پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ اور اس شخصیت نے اپنی طرف سے ایک یہ کوشش بھی کی تھی کہ تحریک لبیک کو ایک سیاسی طور پر یہ پیغام دیا جائے کہ تحریک انصاف اور تحریک لبیک جو ہیں وہ کوئی نظریاتی طور پر اتحادی ہیں، اور اس طرح کا پیغام بھی کہ وزیر اعظم عمران خان تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ بہت ایک کلوز کوارڈینیشن میں چلیں۔ اس طرح کے پیغامات تو دیے، لیکن بعد میں سعد رضوی کو اسی شخصیت کے آرڈر پر ظاہر ہے کہ وہ شخصیت جو ہیں وہ ایک ایسے محکمے کی سربراہ ہیں کہ جتنی بھی جو سول ایجنسیز ہیں اور جو پولیس ہے ان کے ماتحت کام کر رہی ہے، تو ان کو سعد رضوی کو گرفتار کرنا پڑا۔ اور یہ جو شخصیت ہیں یعنی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی اور ان کے پاس جو دو آپشن تھے وہ رکھے گئے، ایک مذاکرات کا آپشن اور ایک آپریشن کا آپشن، اور اس حوالے سے اب ایک رپورٹ بنا کر وزیر اعظم عمران خان تک بھجوائی گئی ہے۔ لیکن یہاں جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تو پھر صورتحال، چونکہ یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے پاکستان میں، تو صورتحال حکومت کے لیے جو ہے وہ بڑی ناخوشگوار بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔